بسم اللہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس طرح سے نصیحت کی تھی کہ وہ صحابی تشریف رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے صحابی نے یہ فرمایا کہ شیطان دفع ہو جا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو یوں نہ کہو کیونکہ اس سے وہ مردود ہوتا ہے، اور چونکہ اسے اللہ نے مردود کر دیا تو اسے اپنی قوت کا احساس ہونے لگتا ہے. تو شیطان کو اپنے سے دور بھگانے کے لیے کثرت سے بسم اللہ پڑھا کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی تھی. تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہم کثرت سے کریں اور اسے دل میں پڑھتے رہیں تو اس کے فوائد جہاں یہ ہوں گے کہ شیطان دور بھاگے گا، بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فوائد انسان کو حاصل ہونے لگتے ہیں. پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل پر عرض کروں گا کہ اس کے کتنے حصے ہیں، رادر اس میں کتنے حرف ہیں اور ہر حرف کا مقام کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں ہر حرف کے، پھر اس کے حصے کتنے ہیں اور ہر حصے کے اثرات اور مقام کیا ہیں. یہ انشاءاللہ ایک علیحدہ کسی سیٹنگ میں موقع ہوا تو گفتگو کریں گے اس موضوع پر. لیکن آج اس کا اس ضمن میں ذکر آیا شیطان کے سلسلے میں. جب ہم بسم اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے ہمارے دل اور ذہن پر گرد و غبار جمع ہے دنیاوی مصروفیات کا، یاد الہی سے غافل رہنے سے جو زنگ آیا وہ سب اتر جاتا اور قلب ایک بار پھر آئینے کی طرح صاف ہوتا. اور جب آئینے کی طرح قلب صاف ہوگا تو اس میں انسان کو خود اپنی تصویر نظر آنے لگتی ہے، اور جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ رب کو پہچاننے لگتا. آج شیطان کے ضمن میں ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ شیطان نے اپنے دم و بر میں داخل ہو کر 7 عدد بچوں کو جنم دیا. بلکہ اس سے پہلے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ ابلیس کی بائیں پسلی سے مسز ابلیس پیدا کی گئی، بالکل اسی انداز میں جس انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا نے جنم لیا تھا. اور پھر شیطان نے اپنے دم و بر میں داخل ہو کر 7 عدد بچوں کو جنم دیا، اور ان 7 کے نام باقاعدہ نام ہیں. جیسے ایک کا نام مدہش ہے، دوسرے کا نام حدث ہے، ایک کا نام بطر ہے. اور ان 7 کے ذمے مختلف ڈیوٹیز ہیں. ایک ان میں سے وہ ہے جو نماز میں خلل ڈالتا ہے. انسان کا ذہن کہیں بھٹکنے لگتا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہم میں سے بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کو نماز کے چوتھے حصے کے ثواب کا 10واں حصہ بھی ثواب نہیں ملتا، بلکہ بعض اوقات گناہ نماز کے ثواب سے بڑھ جاتا ہے. اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار فرمایا تھا کہ شیطان
کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں کندھے کی طرف منہ موڑ کے 3 بار اسے دفع کر دو تو شیطان دور ہو جائے گا. جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ عمل کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا. پھر ایک شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو بدکاریوں کی طرف اور گناہوں کی طرف لے جائے. ایک شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ علماء کو راہ راست سے ہٹا کے انہیں غلو کی طرف لے جائے. ایک شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ کاروباری زندگی کے اندر بدعنوانیوں کو راہ دے دے. تو الگ ترتیب اس طرح سے ان ساتوں کے ذمہ کام ہے. شیطان ہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا کہ جب یہ جوڑا پیدا ہوا شیطان کا تو پھر انہوں نے 31 انڈے دیے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک انڈے سے 10,000 شیطان پیدا ہوئے، اور اس کے بعد یوں ان کی نسل بڑھنے لگی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ 31 جو اولادیں پیدا ہوئیں شیطان کی، پھر ان سے آگے شیطان پیدا ہوئے اور اتنی کثیر تعداد میں پیدا ہو گئے کہ سمندر اور زمین اور آسمان یہ بھرے پڑے ہیں. اور یوں ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان لگا ہے. تو صحابہ میں سے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور ان تمام انسانوں میں آپ بھی شامل ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی شامل ہوں، میرے پیچھے بھی شیطان لگا، لیکن میں بحمدللہ پروردگار کی طرف سے جو گائیڈنس ہے مجھے، اس گائیڈنس کی وجہ سے شیطان مجھ سے دور رہتا ہے. لیکن شیطان کا وجود ضرور تھا وہاں بھی. تو شیطان سے دور رہنے کا ایک آسان طریقہ تو یاد الہی ہے، کیونکہ یاد الہی پاکیزگی کا دروازہ ہے اور تقوی جنت کا دروازہ ہے، خواہشات نفس دنیا کا دروازہ ہے. تو جب انسان یاد الہی میں مبتلا رہتا ہے تو اسے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور دنیاوی کاموں سے دور رہنے لگتا ہے. اور جب وہ دنیا سے دور ہوتا ہے انسان کو دی ہے. لیکن اولیاء اکرام نے اس میں بھی احتیاط اختیار کرنے کو کہا، اس لیے کہ اگر انسان حلال چیزوں میں خوب کھانے اور پینے لگا تو رفتہ رفتہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے لگتا ہے. اس مقام پر پہنچنے سے اولیاء کرام نے اس انداز میں روکا ہے انسان کو کہ وہ چیزیں جو حلال اور پاکیزہ ہیں ان کے استعمال میں بھی احتیاط کی جانی چاہیے، انہیں بھی کم سے کم ہی استعمال کیا جائے تاکہ انسان دنیا میں ڈوبنے نہ پائے. اور اولیاء کرام نے اسی لیے ایک بات سے منع کیا کہ کسی شخص سے کوئی امید نہ باندھے، کسی شخص سے کسی قسم کی صلہ کی توقع نہ رکھیں، حتیٰ کہ کسی شخص سے تحائف کی توقع بھی نہ رکھیں. اس لیے کہ جب تحائف کی توقع رکھنے لگتا ہے تو یہ عادت بڑھتی ہے، پھر صلے کی توقع ہونے لگتی ہے انسان سے، اور جب صلے کی توقع ہونے لگتی ہے تو پھر انسان دوسروں کا مرہون منت ہونے لگتا، اور جہاں غیر اللہ کا مرہون منت ہوا تو اللہ ہاتھ سے گیا.
یہ بالکل اسی طرح اولیاء کرام نے کہا جیسے رب نے یہ حکم دیا کہ گرچہ تم گناہ نہ کرو لیکن پھر بھی تم پر لازم ہے کہ گناہ کی جگہ پر نہ جاؤ. اس کے پیچھے حکمت صرف ایک ہی ہے کہ انسان کمزور ہے اور شیطان کے جال میں کسی نہ کسی طور آ جاتا ہے. تو اگر ہم ایسی جگہ پر جائیں جہاں گناہ ہو رہا ہے اور ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم مضبوط ہیں کیریکٹر کے اور ہمارا پاؤں نہیں پھسلے گا، تو انسان کتنا ہی مضبوط ارادے کا کیوں نہ ہو، یہ تو صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے 2-4 دن، ہفتہ 10 دن، مہینہ 2 مہینے انسان ریزسٹ کر لے اسے، لیکن پھر اس کے دل میں یہ آنے لگتا ہے کہ چلیے اس کو چکھنے میں کیا حرج ہے، تو اسے چکھ لیتا ہوں لیکن پیوں گا نہیں. تو پھر کچھ دن میں 2 گھونٹ لے کے دیکھ لیتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، میں عادی نہیں ہوں گا. تو حتیٰ کہ پھر وہ شراب کا عادی ہونے لگتا. اسی طرح اور گناہوں کی بات ہے. تو انسان پھسل جاتا. اسی انسانی فطرت کو مد نظر رکھ کے اولیاء کرام کے جتنے بھی نصیحتیں ہیں، ہدایات ہیں، یا انہوں نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ مقرر کیا ہے، وہ مبنی ہے در حقیقت انسانی فطرت کے گہرے مطالعے پر. انسان کی فطرت کو بڑی گہرائی سے انہوں نے جانا ہے، انسانی کمزوریوں کو، بشری خوبیوں کو خوب گہرائی سے اسٹڈی کر کے پھر وہ کوڈ آف کنڈکٹ انہوں نے مقرر کیا کہ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اس طرح سے ایکٹ کیا جائے تو انسان اللہ کے قریب چلا جائے گا. بنیاد اس کی انسانی فطرت اور انسانی کمزوریوں کے مطالعے پر ہے. تو اسی لیے اولیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ گرچہ حلال ہو چیز پھر بھی اس کے استعمال میں کفایت سے کام لیا جانا چاہیے، کم سے کم استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ دنیا میں ڈوبنے نہ پائے. اور اس پر تو بہت سختی سے عمل کرنے کی ہدایت ہے کہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے خواہ وہ خوراک ہو یا پہننے کی چیز ہو یا ادروائز کوئی چیز ہو، اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ اس کا سورس کیا ہے، کہیں حرام کی کمائی سے تو نہیں آئی ہے، حرام تو نہیں ہے وہ. کیونکہ جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے چیزوں کے استعمال کرنے میں اور اس کے منہ میں حرام جانے لگتا ہے تو دل پر زنگ بڑی جلدی آتا ہے. اور اگر ان تمام چیزوں میں احتیاط کر لی انسان نے تو پھر وہ رب کے قریب ہونے لگتا ہے. اور جب رب کے قریب ہوتا ہے تو رحمان کی یاد اس کے دل میں جاری و ساری رہتی ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا اور عبادات کے سلسلے میں وہ اس قدر محتاط ہوئے کہ انہوں نے فرض اور مؤکدہ جو عبادات ہیں ان کو تو ظاہراً ادا کیا، جہراً ادا کیا، لیکن اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کا رخ اپنے باطن کی طرف پھیر دیا. اس سے مراد وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ وہ ان کا دل اور ان کا قلب ہر وقت رحمان کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے. تو اس قدر اس کی یاد میں ڈوب جانے کے نتیجے میں وہ قرب الہی حاصل ہوتا ہے. تو جب قرب الہی حاصل ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اور پھر اس کی ہدایت کے راستے نکالنے لگتا ہے اور وہیں سے کشف و کرامات کی ابتدا ہو جاتی ہے. جو کشف ہے اس کی ابتدا خواب سے ہوتی ہے، رویا سے. جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں،
ان کو رب تعالیٰ خواب بھی سچے دکھاتا. اب اس کے اندر ایک چیز میری گزارش یہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایسی چیزیں بہت راہ پا گئی ہیں جن سے بچنا بڑا ضروری ہے. مثلا ہم میں سے ہر شخص تعویذوں کے چکر میں پھرتا ہے، عملیات کے چکر میں ہے، جادو کے چکر میں پھرتا ہے. اگر خود اس کی تلاش میں سرگردہ نہیں ہے تو ہم 14 کروڑ کے 14 کروڑ لوگ اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ہم پر جادو کر دیا گیا، ہم پہ تعویذ کر دیے گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ قصور کس کا ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن بہرحال اس تمام قصے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی در حقیقت جادو اور تعویذ کسی پر نہیں ہے. مجھے آج دعا کرتے ہوئے اس جون میں جو اگلا مہینہ ہے اس میں 22 سال ہو جائیں گے، اور اب کچھ سالوں سے آن ایوریج 1000 آدمی ہر ہفتے دعا کراتے ہیں. تو ان 22 سالوں میں جو مجھے تجربہ ہوا ذاتی طور پر، وہ ماسوائے 3 یا 4 لوگ ہوں گے، ایسے نصف درجن سے بہرحال کم ہیں جن پر واقعی ہی جادو تھا یا تعویذوں کا اثر تھا. باقی سب وہم کا شکار تھے. ہم کیوں جادو اور تعویذوں کی کہانی پر فوراً اعتبار کر لیتے ہیں کہ ہم پہ ہوا ہے؟ خواہشات ہماری بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ. میری اپنی بھی خواہشات دنیا بہت بڑھ گئی، اور صبر ختم ہو گیا. ہم سے انتظار نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو somehow or the other ہم اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں کہ ادھر ہمارے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، ادھر ہم نے چاہا اور ادھر وہ کام ہو جائے. جبکہ فطرت، قدرت یا رب، جو بھی آپ کہنا چاہیں، وہاں ہر چیز کا ایک جسٹیشن ٹائم ہے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو چیز جتنی دیر پا ہے، جتنی مضبوط ہے، طاقتور ہے، اس کا جسٹیشن ٹائم اتنا ہی زیادہ ہے. میں اس کی مثال آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ پہاڑ 100 آف سینچریز میں وجود میں آتے ہیں. سینچریز نہیں، 100 آف سینچریز کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، اور وہ پھر ہر سیلاب اور ہر طوفان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور ان کو ٹوٹنے بھی صدیاں لگ جاتی ہیں. اس کا جسٹیشن ٹائم سب سے زیادہ ہے، اور زندگی بھی اس کی سب سے زیادہ ہے. ہاتھی کا جسٹیشن ٹائم 2 سال ہے. آپ اس کے جسے کو، اس کی طاقت کو، تمام طور طریقوں کو دیکھیے، اس کے اندر طاقت اور پائیداری بے پناہ موجود ہے. گھوڑے کا جسٹیشن ٹائم 1 سال ہے. آپ اس کی رفتار، اس کی خوبصورتی، اس کی مضبوطی، اس کی طاقت، اس کو دیکھ لیجئے. انسان کا جسٹیشن ٹائم 9 مہینے ہے، اور دنیا کا سب سے سخت جاندار انسان ہے. یہ میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے اس بات کو. خرگوش کا جسٹیشن ٹائم 21 دن ہے. کس قدر نرم اور نازک اور کس قدر ڈرپوک وہ ہے، اس لیے کہ اس کا جسٹیشن ٹائم کم ہے. تو جس کام کے پورے ہونے میں جتنا زیادہ وقت لگتا ہے اور جتنا گریجولی ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ پائیدار اور اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن ہمارے اندر وہ صبر ختم ہو گیا. تو جب کام ہماری خواہشات کے مطابق پلک جھپکنے میں ہوتے نہیں، اور ایک ایک دن ہمیں سالوں کے برابر محسوس ہوتا ہے کہ بتائیے، تو مجھے جاب ملنے رہی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. وہ ایسا لگتا ہے میری پیدائش سے پہلے سے انتظار شروع ہوا تھا. بے شک اس کو اپنی تعلیم مکمل کیے 6 مہینے گزرے ہوں، تو انسان کہتا ہے صاحب جاب ہی نہیں ملتی، کیا کروں. تو وہ پھر ذہن، ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں، تو یہ تو ہم نہیں مانیں گے کہ اس کے اندر ہمارا قصور ہے، ہماری کسی خامی کو دخل ہے، ہماری کسی کمزوری کو دخل ہے.
ہم فوراً بلیم شفٹ کر دیں گے اس بات پر کہ کسی نے جادو کر کے ہمارا کام روک دیا، ہمارے رزق روک دیا، ہمارے رزق کو باندھ دیا۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ رازق رب ہے اور وہ سب سے طاقتور ہے، قادر مطلق ہے، یہ سب ہم مانتے ہیں زبان سے، اس پہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ اگر اس پر یقین رکھتے ہوں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا تو ہمیں فوراً یاد آئے گا کہ رازق تو رب ہے، اور وہ ہے بھی ایسا رازق جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ زبردست ہے۔ تو کس کی مجال ہے کہ اگر وہ رزق دینا چاہے تو کوئی اسے روک لے، اور کس کی مجال ہے کہ اگر وہ رزق روک دے تو کوئی کھول ہی دے اسے؟ یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یوں ہم شرک کے مرتکب ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ ہم نے کسی شخص کو اللہ سے زیادہ طاقتور کر دیا کہ وہ تو رزق دینا چاہتا ہے لیکن فلاں نے جادو کے ذریعے سے وہ باندھ دیا۔ یوں ہی اپنے کاموں کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو یہ ایک کمزوری ہماری ہمیں شرک تک لے جاتی ہے ان امپلائڈ سینس۔ تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی علم سے۔ تو خواب جو ہے یہ وہ خواب متقی اور نیک اور پرہیزگار لوگوں کو سچے آتے ہیں، لیکن اس کا بھی ٹائم مقرر ہے، یہ تجربے نے سکھایا۔ وہ لوگ جو مستند طور پر آتھینٹک اولیاء کرام ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے بھی جو خواب سچے ہیں وہ در حقیقت صبح کی نماز کے بعد جب آدمی سوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد تو آتے ہیں۔ اس سے پہلے آنے والے خواب ان کے کئی ایک مطلب ہوتے ہیں، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی روحانی کیفیت کیا ہے، اس کی روح کی لطافت کا معیار کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، کن حالات میں وہ زندہ ہے، کن حالات میں رہتا ہے، اس کا پرسپیکٹو کیا ہے سارا زندگی کا۔ یہ تمام چیزیں مل کر اس خواب کے معنی بناتی ہیں جو خواب فجر کی نماز سے پہلے دیکھتا ہے۔ وہ میں اولیاء کرام کی بات بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ خواب جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کے بعد آتے ہیں وہ ماسوا ایکسیپشنز کے وہ اطلاعی خواب ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ میں رویا کی بات کر رہا تھا۔ تو اطلاعی خواب وہ ہوتے ہیں سب۔ اس کے بعد ایک اور اطلاعات کا اور گائیڈنس کا ذریعہ ہے، وہ ہے القا۔ اب القا کے اندر بھی دو قسمیں ہیں، مین اس کی دو ٹائپس ہیں القا کی۔ ایک القاء ملکوتی ہے اور ایک القاء دشمن ہے یا القاء شر ہے۔ اصل ٹرمنالوجی اس کی القاء دشمن کہی جاتی روحانیت میں۔ جو القاء ملکوتی ہے وہ من جانب اللہ ہے اور وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی سے منسلک ہوتی بات ہے، وہ انسان کی خیر اور بھلائی کی گائیڈنس میں کے سلسلے میں اطلاعات آتی ہیں۔ لیکن جو القاء دشمنی ہے وہ شر سے متعلق ہے، اس لیے اسے عرف عام میں القاء شر بھی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کی صحیح روحانی ٹرم جو ہے وہ القاء دشمن ہے۔ یہ نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ القاء ملکوتی کا مقام انسان کی روح اور اس کا دل ہے، جبکہ القاء دشمن کا مقام اس کا نفس ہے۔ پھر آگے ان کی سب ڈویژن ہوئی ہے القاء کی، 6 ہیں۔ القاء نفس ہے اور القاء شر ہے، یہ دونوں شر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ القاء دشمن کی۔ اس کے بعد القاء ملک ہے، القاء روح ہے، القاء یقین ہے، القاء عقل ہے۔ یہ چاروں جو ہیں اس کا تعلق خیر سے ہے،
رب سے ہے. ان سب میں جو سپیریئر ہے وہ الکا یقین ہے، اس لیے اس کا نمبر سب سے آخر پر ہے. یہ الکا یقین اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان عین الیقین میں داخل ہونے لگتا ہے. اس میں پھر اس کے بعد القا کے بعد کشف کی صورتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کی بے پناہ قسمیں ہیں، یہ کسی اور محفل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بیٹھ کے. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنے آپ کو یاد خدا میں مبتلا کر لیں گے اور ہمارے دل کا زنگ اتر جائے گا، اس میں چمک پیدا ہوگی اور اس میں ہمیں خود اپنی تصویر نظر آنے لگے گی اور ہم اپنی ذات کو پہچانتے پہچانتے رب کو پہچاننے لگیں گے اور رب کے قریب ہو جائیں گے. باقی انشاءاللہ بیان اگلی اتوار کو اسی ضمن میں کریں گے. کسی سے آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے فرما دیں. جب انسان پہچاننے لگتا ہے اپنے آپ کو تو وہ رب کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو کیسے پہچانتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت لمبا سبجیکٹ ہے اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کسی ایک دن پورے جو سیٹنگ تھی اسی پہ اپنے آپ کو پہچاننے پہ صرف کی تھی. فی الحال تو میں مختصراً آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی خامیاں، اپنی کمزوریاں اور اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں اور جب اس پہ غور و فکر کرتا تو اپنی خوبیوں میں اس کو قدرت الہی دکھائی دینے لگتی ہے اور وہاں اسے رب کا یقین ہونے لگتا ہے کہ رب واقعی موجود ہے، کیونکہ یہ چیزیں کوئی اور بنا نہیں سکتا ما سوائے رب تعالیٰ کے، اور ان کو مسلسل کنٹرول نہیں کوئی کر سکتا ما سوائے رب کے. تو یوں اپنے آپ کو پہچانتا پہچانتا انسان رب کو پہچاننے لگتا ہے. فقیر کے یہاں ایک بہت اچھا عمل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خود تنقیدی میں مبتلا رہتا ہے. اس کی نظر اپنی کمزوریوں اور اپنی خامیوں پر ہمیشہ گہرائی سے رہتی ہے، اسی لیے اسے کسی اور کی کمزوری نظر نہیں آتی، اور جب کسی اور کی کمزوری اور خامی نظر نہیں آتی تو وہ کسی کی برائی نہیں کرتا. یوں فقیر کی زبان سے کبھی کسی کے لیے برائی کا کلمہ نکلتا نہیں، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو اپنی ذات سے فرصت ہی نہیں ملتی. اپنی ذات سے برا شخص کوئی دکھائی نہیں دیتا، اس کی نظریں اپنی برائی پر ہمیشہ قائم رہتی ہیں. اور جس شخص نے اپنی خامیوں پر نظر رکھی اور ان کو درست کرنے میں مصروف رہا وہ بھلائی کی طرف چل پڑے گا. تو انسان کو اپنا آپ یوں جب دکھائی دیتا ہے تو یہ خامیاں دور ہونے لگتی ہیں. اسی لیے میں کبھی کبھار یہ کچھ لوگوں سے جو دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ یہاں بیٹھ کے برائی کر رہے ہیں، یہ برائی آپ کو نظر آ کیسے گئی کسی کی؟ کیونکہ سب سے پہلے تو انسان خود برا ہے، تو اپنی برائی کو پہلے آپ دور کر لیجئے، پھر دوسرے کی برائیوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑیے اور اس کو درست کرنے کے پیچھے پڑ جائیے. آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اگر رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی خامیوں اور اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھیے اور اس کو ہر طریقے سے دور کرتے رہیے. اس کے دو فائدے ہو جائیں گے، ایک تو انسان خود سدھر جاتا، دوسرا یہ ہے کہ کسی اور کی خامیاں اور اس کی برائیاں نظر نہیں آتی. وہ جو ہمارے یہاں ایک رسم چلی ہے گوسپ پیریڈ کی، اس گوسپنگ سے بچ جاتا ہے بندہ، اور اس کی سزا بڑی کڑی ہے اس غیبت کی. میں ابھی گزارش کر رہا تھا، اس وقت شاید آپ تشریف نہیں لائے تھے، وہ لوگ جو رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں وہ فرائض اور موقعہ سنتوں کے علاوہ تمام عبادات میں اپنے باطن کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. باطن کی طرف یوں رجوع کر لیتے ہیں کہ وہ اندر سے دل سے یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں.
اگرچہ بظاہر وہ کاروبار زندگی میں مصروف ہوں، لیکن ان کا قلب یاد الہی میں مصروف رہتا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں اور اسی کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہوش و حواس سے بھی عاری ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں بڑے انعامات کا ذکر ہے. جب یہ انتقال کر جائیں گے تو اوپر جا کے ان کی نہ کوئی روک ہوگا نہ کوئی ٹوک ہوگی. پھر رب تعالیٰ کا جلوہ یہ بلا واسطہ دیکھ پائیں گے اور اس کے بہت قریب لوگوں میں سے ہوں گے. تو لا لگانے کا تو طریقہ یہ ہے کہ اب یہ کیا ہے کہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی بہت زمانہ پہلے، میری نوجوانی کا شاید ذکر ہے. وہ اپنے عبادت کے کمرے میں مجھ کو لے گئے. وہاں ان کی جو عبادت کا کمرہ تھا اس میں ایک جگہ ان کا جانماز بچھا تھا. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ کونے میں، بالکل آخری کونے میں، خانہ کعبہ کی ایک بہت بڑی پورٹریٹ رکھی ہوئی تھی، اور پھر جانماز کے سینٹر سے اس تک ایک وائٹ لائن کھینچی ہوئی تھی، اور آگے جا کے ایک ٹرائنگولر بنائی ہوئی تھی. اس کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف تھا. تو وہ میں تو کیونکہ ذہین آدمی نہیں ہوں، جلدی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی میری، تو میں بڑی دیر تک ان لائنوں کو کھینچے ہوئے دیکھتا رہا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے جی، کیا کرتے ہیں آپ ادھر؟ میں نے کہا جی یہ میرا جانماز ہے، میں ادھر نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا وہ تو صحیح، جانماز کی حد تک تو مجھے معلوم ہے، لیکن یہ جو لائنیں کھینچی ہیں اور آگے ایک ایرو ہیڈ بنایا ہے آپ نے، تو کہنے لگے ادھر میں اس طرح بیٹھتا ہوں کہ بالکل میرا ناک جو ہے اس لائن کے سیدھ میں رہے، اور ایرو ہیڈ جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ ہے، ادھر نماز پڑھنی ہے تم نے. اب وہ لا لگانے سے مراد میں جی اس قسم کی حرکات نہیں ہے. ان چیزوں سے کچھ نہیں ملے گا. رب یاد رہنا چاہیے اس سینس میں کہ اس نے کس کام کے لیے کیا ہمیں حکم دیا ہے. کیونکہ جب ہم زندگی میں مصروف ہیں، اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور مجھے ڈاکٹر تنویر صاحب ہارن بجانے کے باوجود راستہ نہیں دے رہے، ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے، تو پھر مجھے موقع دے دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ سڑک پر ٹہلیے، سیر کیجیے، میں ذرا دیر میں پہنچ جاؤں گا، کوئی بات نہیں. تو میں سہولت دے دوں ڈاکٹر صاحب کو کہ ٹھیک ہے آپ ٹیلی فون سنتے رہیے ہارن بجانے کے بجائے. وہ کوئی راہ چلتا آدمی مجھے پتھر دے مارے تو بجائے گالی دینے کے میں یہ سوچ لوں کہ اللہ نے اس پہ مجھے برداشت و تحمل سے کام لینے کے لیے حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پتھر کھا کے بھی دعا دیتے تھے، تو میں بھی دعا دے دوں. تو یہ یاد الہی یہ ہے، اور یہ اگر آپ نے شروع کر دی تو لا لگ گیا. اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں داخل ہو گئے کہ اس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں آپ. تو جب اس کے پسندیدہ لوگوں میں حاصل ہو گئے تو اس کی قربت حاصل ہو گئی. اس کا قرب حاصل ہوا تو اس کی دوستی مل گئی. اس کی دوستی مل گئی تو یہ کائنات پوری کی پوری آپ کی ہے کہ وہ آپ کے دوست کی ملکیت ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے بڑی محنت کی اور اللہ تعالیٰ سے لا لگائی، اور سب صبح سے لے کے شام تک آپ نے بڑا کام کیا. دوسری طرف حضرت موسیٰ کی اگزامپل بھی ہمارے سامنے، آگ لینے گئے تھے تو پیغمبری مل گئی. اسی طریقے سے آج بھی جن لوگ جو گفٹڈ ہیں یا گرانٹڈ ہیں ان لوگوں کو آپ کے پاس میرا خیال ہے کوئی دعائی کرانے آتے ہیں تو بڑا خوش مل جاتے ہیں. دیکھیے پیغمبر کی مثال دینا میرا خیال ہے کوئی زیادہ درست کیوں نہیں ہوگا کہ یہ وہ اسپیشل بریڈ ہے. جب ان کی روحیں تخلیق ہوئی تھیں تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ میرے پیغمبر ہوں گے. تو عام طور پر پیغمبروں کے سلسلے میں 40 سال تک انتظار ہوا ہے، کیونکہ مرد 40 سال کی عمر میں جا کے ہی میچور ہوتا، تو ان پہ پھر نبوت کا نزول ہو گیا.
لیکن وہ ایئر مارک تھے. تو دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ کوئی آگ لینے گیا تو وہ پیغمبری اس کو مل گئی، کوئی غار میں پہنچا تو اسے پیغمبری مل گئی. لیکن در حقیقت جب روحیں تخلیق ہوئی ہیں تو وہ روحیں تخلیق ہی بطور پیغمبر ہوئی تھیں. یہ اور بات ہے کہ رب تعالیٰ نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک کہ وہ میچورٹی کی ایج کو پہنچتے، یا پنجابی کلچر کے مطابق معتبر دکھائی دیتے. پھر نبوت کا ان پر اظہار بھی ہو گیا اور حکم بھی ہو گیا پیغام آگے پہنچانے کا، تاکہ لوگ اس پہ یقین کر لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو یکلخت پیغمبری مل گئی ہو. اور باقی یہاں جو جن لوگوں کی گفٹڈ اور اس کی بات آپ نے کی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ اگر ذرا سا گہرائی سے دیکھیں، ہم لوگ چونکہ سطح کو دیکھتے ہیں تو ہم اکثر چیزوں کے سلسلے میں غلط فہمیوں میں یا خوش فہمی میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. جیسے ہمیشہ میں ایک گزارش ضرور کرتا ہوں کہ عبادات سے پاکیزگی ملتی ہے، انسان پائس ہوتا ہے، پارسائی ملتی ہے، اور نیکی سے رب ملتا ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عبادت گزار نہ ہو جس کو ہم عرف عام میں نیک کہتے ہیں، لیکن نیکی تو اس کے اندر چھپی ہے. اب مجھے کیا معلوم کہ جس انسان کو میں شرابی کبابی سمجھ رہا ہوں یہ کتنی بیواؤں کی کفالت کرتا ہے اور اس خاموشی کے ساتھ کر رہا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں. مجھے کیا معلوم کہ ساری رات وہ اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہے بیٹھا، اس کے ایک اشارے کا منتظر رہتا ہے ماں کے. کیا معلوم کہ کتنے یتیموں کے سر پر اس نے خفیہ طور پر ہاتھ رکھا ہے. یا کیا معلوم کہ وہ خلق خدا کے ساتھ مسکرا کے بات کرتا ہے. دیکھیے آج یہ اگر ذکر چھڑا ہے خلق کا تو میں اس سلسلے میں ایک گزارش یہ کر دوں کہ ایک حدیث ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے اس طرح سے ملے کہ اس سے ہر ملنے والا یہ سمجھے کہ وہ صرف میرا ہے. خلق کے اس درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کے امتی فائز ہو جائیں، کہ ہر انسان سے اس طرح ملیں کہ اس سے ملنے والا ہر شخص یہ سمجھے کہ وہ صرف میرا ہی ہے. تو کیا معلوم کہ وہ شخص جس کو میں برا سمجھ رہا ہوں کہ وہ شرابی کبابی ہے، وہ خلق خدا کے لیے کتنا حسن خلق رکھتا ہے جو بذات خود بڑی نیکی ہے. تو ہم سطح کے نیچے چھپی ہوئی نیکی کو نہیں دیکھ پاتے، ہم بالائے سطح جو ایک برائی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، کیونکہ بنیادی طور پر نیک روح ہے وہ، کہ وہ نیکیوں میں مبتلا ہے اور خفیہ طور پر مبتلا ہے، تو اس کا انعام عطا فرماتا کہ جہاں کہیں وہ کسی نیک آدمی کے کانٹیکٹ میں آئے، وہ جو گرد و غبار جمع تھا، جو بظاہر وہ ایک برائی میں مبتلا تھا بندہ، اس سے پاک ہوا، انعامات کی بارش ہو گئی. تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو کل گیا تھا اس آدمی سے دعا کرانے، بتاؤ آج نیک ہو گیا. یہ 3 روز پہلے کی بات ہے، آج چوتھے روز وہ اس کو کشف بھی حاصل ہو گیا، کرامات بھی حاصل ہو گئی. بات تو ہے تمام تر نیکی کی. اب یہ مہربان ہونا ہی دشوار ہے. اور حکم کچھ نہیں، یہ تو انسان اپنی استطاعت اور اپنی ہمت اور اپنی توفیق کے مطابق جتنا خلق خدا کے لیے مہربان ہو سکتا ہے ضرور ہو جائے. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے ہر معاملے کے اندر، نفل کے لیے فرض کو قربان نہیں کیا جا سکتا. تو خلق خدا پر مہربان ہونے سے پہلے اپنے فرائض ضرور ادا کر لیجئے، اس لیے کہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی. ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ڈیپینڈنٹس، ان کی اپنے وسائل کے مطابق بہترین کفالت ہم پر فرض ہے. اس کے اندر ذرا سی کوتاہی قابل مواخذہ کر دے گی، ہمیں باس پرس ہو جائے گی اس پر.
اور ایک گزارش میری ایڈیشنل آپ لوگوں سے کہ جہاں آپ اور میں مجھ پہ لازم ہے کہ میں اپنے فرائض کو پہلے ادا کروں اور نفلی عبادات بعد میں، تو مجھے ایک چیز یہ بھی چاہیے کہ میں دوسروں کی بھی مدد کر دوں کہ وہ اپنے فرائض کو بخوبی ڈسچارج کریں۔ اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ اگر فرض کر لیجئے میں یہاں کسی صاحب کا دوست ہوں، ڈاکٹر تنویر کا دوست ہوں، تو ڈاکٹر تنویر پر فرض ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو تفریح کے لیے باہر لے جائیں، تو میں ان کو اپنے ساتھ نہ گھسیٹوں، میں انہیں موقع دوں کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم دے دیں، ان کو تفریح کے لیے لے جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مشاغل، ان کی تعلیم، ان کی اور زندگی کے بارے میں گفتگو کر سکیں، تو میں ان کو وہ سہولت پرووائڈ کروں۔ تو اپنے اصول بنا لیجئے، اس پہ عمل کیجئے اور دوسروں کے اصولوں کا احترام کیجئے، نہ صرف احترام کیجئے بلکہ ان کو سپورٹ کیجئے کہ وہ اپنے اصولوں پر قائم رہیں۔ میرے نزدیک یہ نیکی ہے۔ دیکھیے جتنی گفتگو میں کر رہا تھا اس کے اندر اعتدال ہی ہے، کہ جہاں میں نیکی کی بات کر رہا تھا لوگوں پہ مہربان ہو جائیے، میں نے فوری طور پہ ایک گزارش کی کہ نیکی دوسروں پر مہربان ہوتے ہوتے اپنے فرائض سے منہ نہ موڑ جائیں، وہ اعتدال سے نکل جائیں گے۔ آپ پرائیورٹیز اپنی بالکل صحیح رکھیے، اعتدال میں رہیں گے۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ خود اصول بنائیے، دوسروں کو اصول پہ چلنے میں سپورٹ کیجیے، یہ بھی اعتدال ہے اصل میں۔ یہ فقیر تو بغیر اعتدال کے رہ نہیں سکتا، اس کی تو مین سٹے ہی اعتدال ہے فقیر کی۔ ایک زمانہ تھا میرے اندر جلال بڑھ گیا پڑھائی کا، کہ اثرات نئے نئے اتر رہے تھے، تو علم میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی یہ اصول ہے کہ جب نیا نیا علم ملتا ہے تو یہ منہ زور ہوتا ہے، اس میں پہاڑی ندی کی سی سرکشی ہوتی ہے، انسان کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، بلا وجہ میں شرارتیں کرتا، علم کے ذریعے سے شرارتیں شروع کر دیتا۔ یہ میرا خیال میں تسلیم کر رہا ہوں اس لیے آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن غالباً ہر آدمی کرتا ہے۔ وہ شرارتیں کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے کسی کی جیب سے بٹوا اڑا لیا، وہ یہ ہے کہ دیکھا نظر آیا وہ آدمی جا رہا ہے، یہ پڑھائی والا ہے، اس کی پشت پہ اپنی پڑھائی پڑھ دی، پھونک مار دی، اب وہ غریب ناچ رہا وہاں، وہ تنگ ہو رہا ہے اور خوش ہو رہا بندہ تھے، اور کیسا نچایا اسے میں نے۔ یہ شرارتیں، کوئی مجذوب جا رہا اس کے پیچھے آرام سے درود شریف ہی پڑھ دیا، اب وہ اینٹیں مار رہا، گالیاں دے رہا، پڑھ دیا۔ شرارتیں اس سینس میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ ان دنوں جلال بے پناہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیفیت کس سے میں گزر رہا تھا، نہ بڑے شاہ صاحب نے مجھے بتایا نہ میں نے جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ کیفیت کچھ ایسی آ گئی تھی کہ اگر کسی ٹرک والے نے راستہ نہیں دیا تو اس کو روک کے مارنا شروع کر دیا، سڑک پر بس والے کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ چوک یتیم خانے پر ایک تھا، بس والے کو مارا تو وہ پولیس والا اسے بچانے آیا، اس پولیس والے کو مارنا شروع کر دیا پکڑ کے۔ اس کیفیت سے گزر رہا تھا میں، لیکن جب اس کیفیت سے باہر نکلتا تھا تو دکھ ہوتا تھا کہ کیا کیا میں نے۔ تو ایک دن ہم پاکستان شریف سے آ رہے تھے، میں تھا، مرشد صاحب تھے اور دو آدمی کوئی اور بیٹھے تھے پچھلی سیٹ پر۔ تو مرشد صاحب بڑے موڈ میں تھے، اب ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم ان سے کبھی دعا کے لیے کہتے یا کسی کام کے لیے کہتے، تو ہم منتظر رہتے تھے کہ وہ خود مخاطب کریں تو ہم بولیں، ورنہ چپ بیٹھیں۔ تو وہ محسوس ہوا کہ بڑے موڈ میں ہیں، تو میں نے کہا حضور میری زندگی کچھ خواہشات ہیں، اس میں ایک تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے اور دو خواہشات ہیں۔ تو چونکہ موڈ میں تھے تو فرمانے لگے کہ ہاں بولو کیا۔ تو میں نے کہا صاحب زندگی کی ایک بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہاں ایسا لنگر جاری کر دے کہ جو آئے وہ کھاتا رہے بیٹھا۔ کہنے لگے وہ تو ہو جائے گا،
اور دوسری میں نے کہا کہ ایسی خواہش کہ میں ایک ایسی فاؤنڈیشن بنا لوں جہاں وہ مسلمان بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن وسائل نہیں ہیں، تو میں انہیں بڑے سینئر لیول کی غیر ملکوں سے تعلیم دلوا سکوں۔ تو اس پر ذرا خاموشی اختیار کی، کہنے لگے اچھا اللہ کرے گا۔ تو تیسرا میں نے کہا حضور یہ آپ سے گزارش ہے میری کہ میرے اندر غصہ بہت ہو گیا، یہ مہربانی کیجیے کہ کسی طرح غصہ میرا ختم ہو جائے، میں اس سے بہت شرمندہ ہوتا ہوں اب۔ تو کہنے لگے یہ رفتہ رفتہ دور ہو جائے گا۔ بات تو ختم ہو گئی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ 6 مہینے کے بعد میں بالکل نرم ہو گیا، اور ایسا نرم ہو گیا، یہ اعتدال کی بات پر مجھے یاد آئی ہے بات کہ ایک دن میں یہاں جہاں ہم ڈیوٹی پر بیٹھا کرتے تھے جس تھڑے پر، وہاں میں بڑے شاہ صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو بیٹھے ہوئے کچھ بات کوئی چھڑی ہوگی، مجھے یاد نہیں کیا تھا، مجھے کہنے لگے کہ میاں یہ تم کچھ تھوڑا بہت اپنے اندر قائم رکھو، سانپ بھلے کاٹے نہیں کسی کو لیکن اپنی پھنکار نہ چھوڑے ورنہ اس دنیا کھا جائے گی، تو تم اپنی پھنکار نہ چھوڑو ورنہ دنیا تمہیں کھا جائے گی۔ کیونکہ وہ اتنا زیادہ میں نرم ہو گیا تھا کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے میں خاموش بیٹھا رہتا تو بس ٹھیک ہے۔ تو وہ مرشد صاحب کو کہنا پڑا۔ تو فقیر کے یہاں اعتدال تو بنیادی چیز ہے،